میرے لیے شہادت حسین پاک بیان کر سکتا ہوں، شہادت علی اکبر بھی بیان کر سکتا ہوں، شہادت اصغر بھی بیان کر سکتا ہوں، شہادت قاسم بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن وہ جو پاک بیبیاں تھیں ان کا کس حالت میں اور ان کے وہ معاملات وہ میرے بس سے باہر ہیں، کیونکہ وہ میری ماؤں کی بات ہے، میری رگوں میں ان کا خون دوڑتا ہے۔ اور وہ جو معاملات ہوئے کربلا کے بعد، کس انداز میں ان پاک بیبیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور کس انداز میں کھلے منہ جو ہے وہ ان کو مختلف بازاروں اور گلیوں میں پھرایا گیا، تو برادران اسلام میری بہن کی بات ہو تو میں نہیں چاہتا کہ وہ گلیوں بازاروں والی کوئی بات کرے، میری ماں کی بات ہو تو میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کی بات کوئی 2 سال بعد بھی کوئی کرے کہ اس کو بازاروں میں اس طرح۔ تو بہرحال اور بہت سارے معاملات ہیں، یہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ میرے بس سے ذرا باہر ہو گیا ہے، تو میرا آپ یوں سمجھیں دل کمزور ہو گیا ہے یا پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ جس طرح کسی نے کہا تھا نا کہ جب حضرت امام حسین پاک نے جناب علی اصغر کے حلقوم سے وہ تیر کھینچا تھا، تو کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اگر مولا علی یہاں پہ ہوتے تو میں مولا علی سے ضرور پوچھتا کہ یا حیدر کرار، خیبر کا دروازہ اکھیڑ کے پھینکنا یہ مشکل تھا یا اس حلقوم سے تیر کھینچنا مشکل تھا؟ تو برادران اسلام ان کا حوصلہ کیا تھا، ان کے معاملات کیا تھے، یہ میری اور آپ کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اور بہت سارے معجزات، بہت ساری کرامات کا ظہور ہوا جب آپ قافلہ لے کے وہاں سے واپس جا رہے تھے۔ قافلہ جب کچھ دیر آگے کچھ گزرا نا جی، بہت ساری کرامات بھی ہیں اس میں کہ آپ کا سر انور جہاں رکھا جاتا وہاں اوپر سے انوار کی بارش ہوتی، اور جس گھر میں میرے امام کا سر جاتا رہا واپسی کے مرحلے میں، اس گھر میں ایمان کی بارش ہوتی رہی، وہ کوئی جیسا بھی تھا۔ اور اگر کسی یہودی، اس کا نام یحییٰ ہے، اس کا قلعہ تھا بہت بڑا، کوٹھی تھی اس کی، اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں اور ان کے پاس کچھ سر ہیں نیزوں پہ پڑے ہوئے، اور ایک فوج ہے جو اس کو لے کے آ رہی ہے، روکا، پوچھا کیا معاملہ ہے، ان کا ہمیں بھی رہنے کے لیے جگہ درکار ہے۔ تو برادران اسلام اس نے جب دیکھا نا کہ امام حسین پاک کے ہونٹ ہل رہے ہیں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبِينَ، فرمایا کہ یہ آیات کے الفاظ میرے امام کے ہونٹوں پہ جاری و ساری تھے۔ تو اس نے جب ہونٹوں کے ہلتے ہوئے دیکھا نا کہ عجیب یہ سر ہے کہ تن ہے ہی نہیں ہے پھر بھی ہونٹ ہل رہے ہیں، اس نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ بتایا گیا یہ امام الانبیاء کے بیٹے کا سر ہے، یہ رسولوں کے رسول کے بیٹے کا سر ہے، سیدہ کائنات کے لخت جگر کا سر ہے۔ تو اس نے میرے آقا حسین کی دفاع میں، ان کی عزت میں چیخ ماری، اور اپنے 50 ساتھیوں کے سمیت اس نے وہ جو بد کردار اور بد نہاد لشکری تھے حملہ کیا، شہید ہو گیا۔ برادران اسلام اس کا کلمہ پڑھنا جو ہے وہ تو ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتا کہ اس نے کبھی کسی کے پاس جا کے کلمہ پڑھا ہو، یا اس وقت میں بھی کسی کے ہاں اس نے اپنے کلمے کا اظہار کیا ہو، لیکن آج بھی اس جگہ پر یحییٰ شہید کا مزار موجود ہے، اور جو بھی مانگنے آتا ہے اس مزار سے آج بھی ملتا ہے۔ آج بھی اس علاقے میں حضرت یحییٰ شہید، کلمہ نہیں پتا، کسی نے نہیں سنا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو۔ تو برادران اسلام وہ جس کے قدموں میں مرا تھا نا، وہ کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں، ادھر کلمے کی کوئی کمی نہیں ہوتی، ادھر کوئی ایمان کی دولت دینے میں، بانٹنے میں، تقسیم کرنے میں کنجوسی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے محبوب کریم، اور میں نے ایک واقعہ بھی پڑھا، مجھے وہ راوی کا نام ذہن سے نکل گیا، وہ کہتے ہیں میرا باپ جب مرا نا اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، شکل بگڑ گئی، میں لوگوں سے اپنے باپ کا منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ کسی طرح اس کی تدفین کر دوں، میری رسوائی نہ ہو زمانے میں۔ کہتا میں نے دفنا دیا۔ کئی دنوں کے بعد میرا باپ مجھے خواب میں ملا تو بڑا روشن چہرہ، سفید لباس، سر پہ پگڑی، بہت خوبصورت انداز میں۔ میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا کہ والد گرامی جب آپ مرے تھے تو کیفیت یہ تھی؟
لیکن اب آپ کی یہ کیفیت ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا جب میں مرا تھا نا، جو میری کیفیت تھی وہ ایسی ہی ہونی چاہیے تھی، میں شرابی تھا، میں شراب پیتا تھا، تو شرابی کی موت ایسی ہی ہوتی ہے جیسی میری تھی، شرابی کا وقت ایسے ہی گزرتا ہے آخری جیسے میرا گزرا، شرابی کی موت کے وقت اس پر ایسا ہی عذاب مسلط کیا جاتا ہے جیسا مجھ پہ کیا گیا۔ کہتا مجھے قبر میں دفنایا گیا، فرشتے آ گئے، انہوں نے مجھ سے سوال پوچھے، جب تیسرا سوال پوچھا نا تو مدینے کا تاجدار آ گیا، انہوں نے مجھے نام لے کے کہا تو وہی ہے؟ میں نے کہا جی حضور۔ فرمایا وہی ہے جس نے میرے حسین کے شہید ہونے کے بعد چند شعر کہے تھے، اس کے غم میں عرض کی جی حضور میں وہی ہوں۔ فرمایا پڑھ میں سننے آیا ہوں، پڑھ سنا میں سننے آیا ہوں۔ سنا کیا پڑھا تھا تو نے؟ کہتا میں نے سنایا، میرے محبوب دو عالم خوش ہوئے، اپنا ہاتھ میرے چہرے پہ پھیرا، یہ لباس میرے محبوب نے خود مجھے عطا فرمایا، فرمایا فرشتوں چھوڑ دو اس کو۔ تو پتہ چلا کہ غم، اور اللہ پاک بھی فرماتے ہیں فَلْيَدْهُ قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا، قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ چاہیے ان کو وہ رویا زیادہ کریں اور ہنسا کم کریں۔ اگرچہ یہ آیا کریمہ کسی اور اعتبار سے نازل ہوئی، اس کا شان نزول کچھ اور ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہے، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں یہاں پہ رب فرمانا چاہتا ہے کہ لوگوں غم حسین کو یاد۔ ادھر میرے دوست ادھر مجھے ملے، جب میں آیا ادھر ریاض بھائی کے گھر میں بیٹھا تھا، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، لڑ گئی۔ کہتے تھے کہ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، میوزک بج رہے ہیں، ان دنوں میں تو اونچی بولنے کو دل نہیں کرتا، اور یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ تو برادران اسلام غم حسین پاک اور یاد رکھیں، میں آپ نے سنا کہ میرے حسین پاک کا سر جہاں سے گزرا ایمان کی دولت بانٹتا گیا، جہاں سے گزرا۔ اور ایک عیسائی راہب کا واقعہ آپ نے بار بار پڑھا کہ اس نے اپنے کلیسا میں خود انہوں نے اس کو رکھا کہ آج ہمیں شب خون کا خطرہ ہے کہ فلاں جگہ سے ایک فوج ہم پہ حملہ کرنے والی ہے اور وہ سروں کو چھیننے والی ہے، اے عیسائی راہب ہمیں یہاں پر پناہ دے۔ اس نے کہا یہ جو مسافر بیبیاں ہیں نا، ان کو جگہ دے سکتا ہوں، اور یہ جو سر ہیں جن کا تمہیں خدشہ، ان کو اپنے میں اس کلیسے میں چھپا سکتا ہوں، تم لوگوں کو نہیں، ایسے ہی کر لو۔ امام پاک کا سر بھی دے دیا، بیبیاں بھی پردے میں تشریف لے گئیں۔ اس نے پوچھا کہ ان میں سے زیادہ خطرہ کس سر کے بارے میں تمہیں؟ انہوں نے کہا اس سر کے بارے میں، یہ ان کے سردار کا سر ہے۔ اس نے ایک بڑے کمرے میں، بڑے تالے میں، بڑے صندوق میں اس کو رکھا۔ رات ہو گئی، اس نے دیکھا کہ کمرے میں روشنی پھیل گئی، وہ روشنی بڑھتی گئی، آنکھ لگا کے اس نے دیکھا کہ ایک نور نازل ہوا، اس میں سے بیبیاں نکلی۔ ملا معین کاشفی لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے آواز آئی کہ جگہ خالی کر دو، اماں حوا صفیۃ اللہ تشریف لا رہی ہیں۔ امام پاک کے پاس انہوں نے امام پاک کے سر کو پکڑا، سینے سے لگایا، چوما، محبت کی۔ بہت ساری بیبیاں آتی رہیں، وہ کہتے پھر اعلان ہوا اے راہب اپنی آنکھ پیچھے کر لے، سیدہ کائنات آ رہی۔ وہ کہتا میں نے بس ایک جلوہ دیکھا اور بے ہوش ہو گیا، جب مجھے ہوش آیا تو بس میں نے یہ دیکھا کہ اس جگہ سے نور نکل رہا ہے، اور کلمہ پڑھا، امام حسین کی محبت میں اسلام لایا، اور جو کچھ بھی اپنے پاس قیمتی تھا وہ امام زین العابدین کی پاک بارگاہ میں پیش کیا۔ اپنی جو اس کے کپڑے تھے، جو جس طرح یہ ہماری دستار ہے، وہ اس قافلے کی بیویوں کو تقسیم کی۔ تو برادران اسلام رب العالمین نے اس کو کائنات کا مرحوم نہیں، کائنات کا عظیم آدمی بنا دیا۔ تو فرمایا جو بھی اس گھر سے محبت کرتا ہے، جو بھی اس گھر سے محبت کرتا ہے، رب العالمین اس کو نوازتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو آئیے برادران اسلام ہم تھوڑا سا ایک درس لینا چاہیں گے۔ وہ میں نے سوچا کہ یہ آج کی گفتگو کے لیے یہ موضوع ٹھیک رہے گا۔ اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں فرمایا کہ لا یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ دیکھنے والا اور اندھا کبھی برابر نہیں ہوتے، بصیر
بصارت اور بصیرت میں بھی بڑا فرق ہے۔ بصارت اس کو کہتے ہیں جو ان آنکھوں سے دیکھا جائے، بصیرت اس کو کہتے ہیں جو ان آنکھوں سے دیکھا جائے، دل کی آنکھوں سے۔ اللہ نے فرمایا دل سے دیکھنے والا اور دل کی آنکھوں سے نہ دیکھنے والا یہ برابر نہیں ہوتے۔ تو برادران اسلام، دل سے کون دیکھتا ہے اور دل سے کون نہیں دیکھتا، یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن یاد رکھیں امام حسین پاک کے جو غلام ہیں نا، جن کو در حسین پاک سے خیرات مل جائے وہ دل کی آنکھ لے لیتے ہیں، ان کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، واہ ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ اور جس کے دل کی آنکھ نہیں ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، کبھی بھی تاریکیاں اور روشنی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، فرمایا اور سایہ اور جلا دینے والی دھوپ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو برادران اسلام آئیں ذرا تاریخ اسلام میں جھانک کے دیکھیں رب العالمین نے ہمیں کیا کیا سکھایا اور کس کے صدقے اور وسیلے سے ہمیں کیا بات سکھائی۔ آئیے ذرا میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں چلتے ہیں کہ وادی طائف میں میرے محبوب تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ کیا معاملہ ہوا بچہ بچہ ہمارا جانتا ہے کہ پتھر مارے گئے، اور اتنی تکلیف میرے محبوب کو ہوئی کہ اماں جی عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضور غزوہ احد میں آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، آپ کے زخم بھی ہوئے، آپ کے چچا جان بھی جاتے رہے، آپ کے عزیز ساتھی بھی چلے گئے، بڑا دکھ لگا ہوگا۔ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ ہاں مجھے بڑا دکھ لگا، لیکن جو تکلیف مجھے طائف میں ہوئی ہے نا اس کی کسک آج بھی میرے دل میں موجود ہے۔ بڑا دکھ ہوا ہے احد میں مجھے۔ یا رسول اللہ ان زخموں کی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں، ان باتوں کی تکلیف میرے دل میں ہے جو طائف والوں نے مجھے کہی تھی۔ پتہ نہیں کیا باتیں کہہ دی تھی کہ جس کا دکھ میرے محبوب رحمت للعالمین کے دل سے نہ جا سکا۔ کتنی سخت باتیں ہوں گی، کتنی کڑوی باتیں ہوں گی، کتنی وہ بری باتیں ہوں گی، جس کا دکھ میرے محبوب کے سینے میں موجود رہا۔ فرمایا عائشہ انہوں نے مجھے بڑی تکلیف دی۔ برادران اسلام، میرے محبوب ان کو گئے تھے ہدایت دینے، میرے محبوب گئے تھے ان کو جہنم سے بچانے، میرے محبوب ان کو پاس گئے تھے اللہ کے قریب کرنے۔ یہ جو ہدایت دینے کا پیغام ہے اور معاملہ یہ ہے روشنی کا کردار۔ یہ کس کا کردار ہے؟ اللہ نے کہا نا کہ روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتے۔ آئیں ذرا دیکھیں تو صحیح کہ روشنی کا کردار کیا ہے اور تاریکی کا کردار کیا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشنی کا کردار دکھایا، اور جب عذاب کا وقت آیا عرض کی مولا نہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ عذاب نہ نازل کرنا، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ تو یہ اس سے تھوڑا سا آگے چلیں، آئیے مولا کائنات کی پاک بارگاہ میں۔ حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تلوار مار دی گئی، قتل کرنے کے لیے ان کو پر حملہ کر دیا گیا، آپ زخمی ہو گئے، خون بہہ رہا ہے اور زخم نہ ٹھیک ہونے والا۔ آخری لمحات ہیں مولا کائنات کے کہ ان کا قاتل پکڑ کے سامنے پیش کیا گیا، اس پر گھبراہٹ طاری ہے، اس پر کپ کپی طاری ہے، اس پر پسینے آ رہے ہیں، اس کو تریلیاں آ رہی ہیں، وہ گھبرایا ہوا ہے۔ مولا کائنات نے کہا عبد الرحمن، اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یار تو گھبرایا ہوا لگتا ہے، لے شربت پی لے، شربت پی لے مجھ سے، لے لے۔ تو جو اس کا کردار تھا وہ تاریکیوں کا کردار تھا، اور جو مولا کائنات کا کردار تھا وہ روشنی کا کردار تھا، وہ تھا نور کا کردار کہ لوگوں تاریکیاں یہ کام کرتی ہیں کہ وہ تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں، اور روشنی کا کردار یہ ہے کہ وہ بچانا اور بسانا چاہتی ہیں۔ تو یہ حضور مولا کائنات نے خود بھی کر کے دکھایا۔ آؤ ذرا کربلا میں چلیں، وہاں پر کیا ہوا؟ حضرت جناب سیدنا علی اکبر کی شہادت ہو گئی، حضرت سیدنا عباس سرکار چلے گئے، اور یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ شہادت بیان کی محفل میں، مجلس میں، نشست میں، آپ اس کو جو بھی کہہ لیں، یہ جو آج ہو رہی ہے یہ اس کو محفل کہہ لیں، ان کی مجلس کہہ لیں، ان کی یہ نشست کہہ لیں، ان کی بیٹھک کہہ لیں، اور یاد رکھیں میرے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں جب تم مسجد میں بیٹھو تو یوں نہ سمجھو کہ ہم پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، بلکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد میں بیٹھنے والا یوں ہوتا ہے جیسے نبیوں کی پاک بارگاہ میں بیٹھنے والا۔
جتنی دیر مسجد میں گزرے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا وقت ادھر ادھر نہیں گزرا، بلکہ انبیاء کی پاک بارگاہ میں تمہارا وقت گزرا۔ تو برادر نے اسلام وہ کہتے میں نے ذکر کیا، شہادت بیان کی، رات کو خواب میں حضرت عباس کی زیارت ہوئی، کہنے لگے بیٹا تو نے شہادتیں بیان کی، میری شہادت کیوں نہیں بیان کی؟ میں نے کہا حضور میں نے آپ کی شہادت بیان کی، میں نے آپ کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ میں کیسے شہید ہوا؟ تمہیں خبر ہے میری شہادت کیسے ہوئی؟ عرض کی حضور کیسے ہوئی شہادت؟ فرمایا میرے دونوں بازو کٹ گئے، یہ کا بازو بھی کٹ گیا، میرا یہ بازو بھی کٹ گیا، میں سواری پہ تھا۔ فرمایا کہ میری دونوں بازو جب کٹے نا تو میں نیچے جب گرا تو میرے پاؤں رکابوں میں اڑ گئے۔ کہتے جب بھی بندہ کسی جگہ سے گرتا ہے نا تو وہ اپنے ہاتھ نیچے لگاتا ہے، تو میرے تو ہاتھ تھے نہیں جو میں نیچے لگاتا۔ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ نہیں تھے جو میں نیچے لگاتا، فرماتے پاؤں رکابوں میں اڑ گئے۔ وہ تیر بازی کر رہے تھے، وہ نیزہ زنی کر رہے تھے، وہ تلوار بازی کر رہے تھے۔ فرماتے میری سواری ڈرتی رہی، آگے پیچھے ہوتی رہی، میرا منہ کبھی اس پتھر پہ کبھی اس پہ، کبھی ان کنکریوں میں کبھی ان کنکریوں میں لگتا رہا۔ میں اس تکلیف کے ساتھ میری شہادت ہوئی، تمہیں کیا خبر میری شہادت کیسے ہوئی؟ تو برادران اسلام جب حضرت عباس سرکار چلے گئے تو اس وقت میرے آقا حسین نے کہا تھا کہ الآن ان کا سارا ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ تو برادران اسلام وہ وقت بھی گزر گیا، حضرت شہزادہ اکبر کی لاش بھی اٹھا لی، وہ وقت بھی گزر گیا۔ سلام ہے ان پاک بیبیوں کو جو اب بھی پردے میں تشریف فرمائے۔ حضرت علی اصغر کی لاش بھی لے آئے، وہ وقت بھی گزر گیا۔ یہ بات آپ کے لیے آسان ہے، میرے لیے آسان ہے، کہنا بھی آسان، سننا بھی آسان، لیکن برادران اسلام سب سے آخر میں امام علی مقام خود جب کھڑے ہوئے نا تو آپ نے ایک خطبہ دیا۔ آئے اس خطبے سے کچھ درس لیں کہ امام کا حوصلہ کتنا ہے، اور امام نور ہے، نور کا کردار ہے، اور نور کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ امام علی مقام نے خطبہ دینے کے لیے وہاں پر جب تشریف فرما ہوئے تو امام نے فرمایا یزیدیو سنو، میرا بیٹا چلا گیا، میرے بتیجے، میرے بانجے، میرے بھائی، میرے دوست، میرے جانثار ساتھی سب تم نے قتل کر دیے، ککھ نہیں چھوڑا تم نے آل بیت اطہار کے باغ میں، اس گلشن میں۔ لیکن سنو اب بھی اگر تم باز آ جاؤ، اب بھی اگر اپنا ہاتھ پیچھے کر لو تو میں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے تمہیں اپنے نانا سے سفارش کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے تمہیں نجات کا پروانہ دیتا ہوں۔ اب بھی میں کہتا ہوں تم بخشے جا سکتے ہو، اب بھی میں کہتا ہوں تم بچ سکتے ہو، اب بھی میں کہتا ہوں تم جنت میں جا سکتے ہو۔ ہاتھ روک لو نواسۂ رسول سے۔ برادران اسلام ہمیں کوئی تھوڑی سی گالی دے تو ہم بس نہیں کرتے، ہماری صلح ہی نہیں ہو سکتی، ہمارے ہاں کوئی مسئلہ بن جائے۔ دیکھو یہ ہے روشنیوں کا کردار کہ امام علی مقام فرماتے میں سب کچھ بھول سکتا ہوں، میرے نبی کے دین کی خاطر، میرے نانا کی شریعت کی خاطر آ جاؤ، آج بھی میرے ساتھ ہاتھ ملا لو، آج بھی روشنی کے ساتھ ہاتھ ملا لو، آج بھی تمہیں جنت نصیب ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے برادران اسلام یہ سکھایا کربلا میں امام علی مقام نے۔ تھوڑا سا آگے چلیں، تھوڑا سا، کہ مدینہ منورہ کی بستی ہے، حضرت سیدنا امام زین العابدین جنہوں نے یہ کربلا کا سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا، میدان اس میں کوفہ کے بازاروں میں پھرے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام صاحب نے اپنی بیٹی سے آخری جو بات کہی تھی نا جاتے ہوئے، آپ کے لاش مبارک سے، آپ کے جسد اطہر سے تاریخ میں ہے کہ جب وہ قافلہ وہاں سے گزرا تھا نا کوفے کے میدان کی طرف، تو سیدہ سکینہ پاک سلام اللہ تعالی علیہا آپ اپنے بابا کے قدموں سے جب لپٹی تھی، کہتے ہیں کہ آپ کے جسد انور سے آواز آئی تھی کہ بیٹی سکینہ جب کبھی میٹھا پانی پیو نا تو اپنے غریب الوطن بابا کو بھی یاد کر لیا کرنا۔ اتنی تکلیف کسی نے برداشت نہیں ہوگی جتنی تکلیف اہل بیت اطہار کی۔ اور میں کہتا ہوں کہ حضرت امام حسین کا امتحان اگر تھا، آزمائش تھی، تو وہ عصر کے وقت ختم ہو گئی۔
حضرت اکبر کی آزمائش تھی، اگر امتحان تھا تو وہ ختم ہو چکا۔ حضرت عباس بڑے کڑیل جوان تھے، بڑے بہادر تھے، ان کی آزمائش و امتحان بھی اثر تک ختم ہو چکا۔ سلام ہے سیدہ زینب پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو، سلام ہے میرے نبی کی بیٹیوں کو، سلام ہے عزت مآب اور عفت مآب پردہ نشین عورتوں کو، کہ جب امام علی مقام کا امتحان بھی ختم ہوا، سیدہ زینب کا امتحان ابھی شروع ہوا۔ ان کی پیاس بجھ گئی، ان کی پیاس اب بھی باقی ہے، ان کی تکلیفیں ختم ہو گئی، ان کو کوثر کے جام دے دیے گئے، ان کو فرشتوں نے نورانی جو تھے لباس ان میں چھپا لیا، ان کو فرشتوں نے نورانی کفن دے دی، ان کی روحوں کو اللہ کی پاک بارگاہ میں فرشتوں نے ان کو سلامی کر دی۔ مگر یہ پاک بیویاں ہیں، ان کی تکلیفیں ابھی آگے جاری ہونے والی ہیں، ان کی پیاس نہیں بجھی، ان کے زخموں پہ کسی نے مرہم پٹی نہیں رکھی، بلکہ اور زخم کاری سے کاری ضرب لگا دی گئی۔ تو برادران اسلام، پھر کیوں نہ ہم سلام کریں سیدہ کی لخت جگر کو۔ اور یہ حوصلہ سیدہ زینب کا ہی تھا۔ آپ کبھی البدایہ و نہایہ یا تاریخ طبری یا علامہ ابن اسیر نے یا دیگر تاریخ کی کتابوں میں آپ کبھی علماء سے پوچھیں یا پڑھ کے دیکھیں، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا کہ میرے چاچا جی حضرت امیر حمزہ کا جب قتل ہوا نا، میرے چاچا جی میدان احد میں پڑے رہیں، میرے چاچا جی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، میرے چاچا جی کے جسم پر ریت ہوا مٹی ڈالتی رہے، میرے چاچا جی کے جسم کو پرندے نوچ کھائیں، درندے مسلط ہو جائیں، ان پر جتنا ظلم ہو سکتا ہے یہ ظالم کر لیں، مگر مجھے اپنی پھپھو حضرت صفیہ کے صبر کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے چاچا جی کی لاش کو کبھی دفناتا نہ پڑا رہنے دیتا۔ برادران اسلام، وجہ کیا ہے؟ یہ خیال کیوں تھا میرے آقا کا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ جو ان کو اتنی تکلیف دے گا اس کا قیامت والے دن ماجرا کیا بنے گا۔ یہ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود بھی غم و غصے کے یہ جذبات موجود ہیں۔ مگر برادران اسلام، ادھر تو تھی نا حضرت صفیہ جو سرکار کی پھپھو تھی، وہ تو نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ ادھر کربلا میں ایسا ہی ہوا کہ حضرت امام علی مقام کا جسد اطہر پڑا رہا، اس پر مٹی اور گرد و غبار پڑتی رہی۔ 10 گھوڑوں کے ساتھ امام علی مقام کے جسد اطہر کو پہلے الٹا کر کے پشت کی طرف سے روندا گیا، پھر سیدھا کر کے سینے کی طرف سے کچلا گیا، پہلے تیروں اور تلواروں سے چھلنی کیا گیا، اب یہ حرکت کی گئی، پھر اس پر مٹی پڑتی رہی، پھر پرندے بھی آتے رہے۔ یہ وہ خواہش تھی جو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے چچا جان کے لیے کی تھی۔ فرمایا بیٹا حسین، اب میری خواہش تو پوری ہو گئی، اب قیامت والے دن زمانہ دیکھے گا کہ تیرے قاتلوں کے ساتھ انجام کیا ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ رب معاملہ، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ پورے جہنمیوں کو آدھا عذاب ہوگا اور پورا آدھا عذاب امام حسین کے قاتل کو ہوگا۔ جہنم کا عذاب کوئی آسان نہیں ہے۔ آج یزید کی شان میں 100 کتابیں لکھنے والے، 100 کتابیں بازار میں موجود ہیں یزید کی شان میں جو لکھی گئی، آج علماء کے پاس موجود ہیں، بازار میں تو آج کل نہیں نہ ملتی، میرے پاس بھی کچھ موجود ہیں۔ 100 کتابیں امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باغی حسین، رشید ابن رشید اور بہت ساری کتابیں۔ برادران اسلام، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آج کل بازاروں میں دیوبندیوں نے اور ان لوگوں نے شہادت کانفرنس کے نام سے بینر بھی لگائے ہوئے ہیں، فلیکسیں بھی چھپی ہوئی ہیں، شہادت کانفرنس کے نام پہ عنوان پر محفلیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے کہ کل تک تمہارا امیر المومنین یزید تھا، آج شہادت امام حسین کانفرنس۔ یہ دو رنگی کیوں ہے؟ یہ دو رنگی اس کو کسی نے کہا تھا کہ حسین نقش سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، نگاہ زہر پہ رکھ خوش بدنی پہ نہ جا، کہ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی۔ تو آج کل تک جو یزید کو امیر المومنین کہتے رہے، آج وہ شہادت کانفرنس کس منہ سے کرواتے ہیں؟ میں دوستوں کو اکثر بتاتا ہوں کہ آپ نے کبھی بٹیرے کا شکار ہوتا نہیں دیکھا، میں نے دیکھا، ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ بھی ادھر ہی رہتے ہیں گاؤں میں۔ بٹیرے کا شکار کیسے ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا جال ادھر لگا دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے ٹیپ ریکارڈ رکھ کے اس میں بٹیروں کی آوازیں لگا دی جاتی ہیں، وہ بٹیرے بولتے ہیں، ٹیپ ریکارڈ چلتا ہے، کیسٹ چلتا ہے، اور بٹیروں کی جب آوازیں آتی ہیں
تو بھولا والا بٹیرا سمجھتا ہے کہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، میری بولی کے لوگ ہیں، میرے ہی لوگ ہیں، میں بھی ادھر جا کے ان کے ساتھ ملتا ہوں، لیکن اس کو خبر نہیں کہ شکاری کے ہاتھ میں بڑے درد والی چھری موجود ہے، جب میں جاؤں گا تو میرے پرکھچے اڑا دیے جائیں گے۔ برادران اسلام، سیم معاملہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ سے نعت کے الفاظ سنیں جو نعت کے خلاف ہیں، اگر آپ کسی ایسی جگہ سے شہادت کے الفاظ سنیں جو شہادت کے خلاف ہیں، اگر آپ کسی ایسی جگہ سے منقبت کے الفاظ سنیں جو منقبت کے خلاف ہیں، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بٹیرا پکڑنے والی ٹیپ لگی ہوئی ہے، جو ہی کوئی اپنی آواز سمجھ کے ان کے پاس جائے گا تو وہ اپنی بد عقیدگی کی چھری سے اس کے ایمان پر کاری ضرب کریں گے اور ایمان کو ذبح کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے برادران اسلام، ہوش سے جئیں، دل کی آنکھیں کھول کے جئیں، دماغ کی کھڑکیاں کھول کے جئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بٹیروں والی کوئی ٹیپ لگی ہو اور آپ کا ایمان ان کے ہتھے چڑھ جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یزید کو امیر المومنین لکھا، ہم وہ لوگ ہیں جس نے کل بھی لعنت ڈالی تھی، آج بھی لعنت ڈالتے ہیں، کہ وہ ہے ہی لعنتی کہ اس نے امام اہل بیت طہار کے خون میں ہاتھ مارا۔ تو برادران اسلام، آئیے ذرا میدان کربلا سے آگے امام زین العابدین کے پاس چلیں کہ مدینے کی ایک طرف میں چھوٹی سی کٹیا ہے، وہاں پر محو عبادت ہے، ایک آدمی باغا باغا سانس پھولی ہوئی ہے اور اسی پریشانی کی کیفیت میں امام عالی مقام کے اس چھوٹے سے حجرے میں آتا ہے۔ جب آتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اس کو نہیں پتا یہ کس کا مکان ہے، اس کو نہیں پتا یہ کس کا حجرہ ہے، وہ نہیں جانتا یہ کس کا مکان ہے۔ جب دیکھا نا کہ امام حسین کے صاحبزادے ہیں حضرت زین العابدین، تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ پیچھے ابن زیاد کے فوجی لگے ہوئے ہیں، اگر باہر نکلا تو وہ نہیں چھوڑیں گے، اور اندر حسین کا بیٹا ہے، اگر سلام پھیر لیا تو یہ نہیں چھوڑے گا، بنے گا کیا میرا؟ اب اسی پریشانی میں ہے۔ سید زادے نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اس کی طرف دیکھ کے کہا، آنے والے تو پریشان لگتا ہے، گھبرایا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ تیرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے؟ اگر ایسا معاملہ، یہ میرا بستر ہے، یہاں لیٹ جا، میں تیری حفاظت کرتا ہوں۔ تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید سید نے مجھے پہچانا نہیں ہے، رو کے عرض کرنے لگا کہ حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ جب یہ لفظ کہے نا تو سید کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برس پڑے، آنکھیں برسنے لگی، آنسو جاری و ساری ہو گئے، اور حضرت امام زین العابدین نے کہا، ابن نمیر، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو وہ بدبخت جہنمی شخص ہے کہ جس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے شیر جیسے بھائی شبیہ مصطفیٰ کریم حضرت علی اکبر کے سینے میں نیزہ گونپا تھا، تو وہ لعنتی لعین اور شقی آدمی ہے، تمہیں میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ قدموں میں گر پڑا، چیخ نکلی کہ امام، عجیب حوصلہ ہے تیرا کہ مجھے جانتا بھی ہے، مجھے پہچانتا بھی ہے، تو میرے اوپر قدرت بھی رکھتا ہے، تلوار تیرے ہاتھ میں ہے، پھر بھی میرے ساتھ یہ سلوک کہ مجھے اپنے بستر پہ لٹاتا ہے، میری حفاظت کا ذمہ اٹھاتا ہے۔ فرمایا، بدبخت سن، جو تم نے کیا تھا وہ یزیدیت تھی، جو میں نے کیا یہ حسینیت ہے۔ جو تم نے کیا وہ یزیدیت تھی، جو میں نے کیا وہ حسینیت ہے، جو تم نے کیا وہ تاریکیاں تھی، جو میں نے کیا یہ روشنیاں ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، برادران اسلام، تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے باوجود امام نے اپنا گھوڑا دیا اس کو، امام نے اس کو اسلحہ دیا، اس کو بڑی حفاظت سے فرمایا، اب رات کا پچھلا پہر ہے، جا ادھر سے نکل جا۔ یہ تھا روشنی کا کردار اور وہ تھا اندھیرے کا کردار، اور ہم نے روشنی سے روشنی حاصل کرنی ہے۔ امام علی مقام کی جب شہادت ہوئی تو سر کس کیفیت میں تھا؟ سر سجدے میں تھا۔ آپ کا سر انور کاٹا گیا تو سر کس میں تھا؟ سجدے میں تھا۔ آپ پر جب ضرب لگائی گئی آپ سجدہ کر رہے تھے، یہ ایک الگ ہے کہ آپ کو پھر سیدھا کر لیا گیا، آپ کو کاٹا گیا اور آپ نے اپنے قاتل کو بھی دیکھا۔ دیکھیں، یہ روشنی کا کردار ہے۔ ایک آدمی تلوار لے کے آگے بڑھا، چھرا لے کے، امام نے اس کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا، فرمایا، تو نہ مجھے قتل کر، تو میرا قاتل نہیں ہے۔ اس نے جب سنا نا، کپ کپی تاری ہو گئی
فرمایا مجھے قتل کر کے جہنم میں نہ جانا، تو میرا قاتل نہیں ہے، جہنم سے بچ جا۔ جب اس نے یہ لفظ سنے نا، اس کی چیخ نکلی اور رو پڑا، کہا امام قربان جاؤں میں تیرے حوصلے پر اور تیری عطا پر کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، تو اب بھی مجھے جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ فرمایا اب کیوں؟ اس لیے بچانا چاہتا ہوں کہ تیرے مقدر میں میرا قتل نہیں ہے۔ واہ امام، میں تیری نظر کو بھی سلام کرتا ہوں۔ آج ملا پٹ رہا ہے، رو رہا ہے کہ کسی کو کیا خبر کہ کیا ہونا۔ فرمایا تو میرا قاتل نہیں ہے، تو نہ جہنم میں جانا، اس لیے ہاتھ اٹھا لے۔ تو برادران اسلام وہ وہاں سے نکلا اور اس نے جا کے عمر ابن سعد پہ حملہ کیا، وہاں پہ شہید ہو گیا، اور وہاں سے اس نے آواز دے کے کہا کہ آقا حسین مجھے اپنے نانا کے قدموں میں یاد رکھنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم نے بھی میرے ساتھ جان دی ہے۔ تو برادران اسلام وہ تھا کردار اندھیرے کا جو ہو رہا تھا، اور ادھر سے یہ تھا کہ تو مجھے قتل کر کے جہنم میں نہ جائے۔ تو یہ تھا کردار روشنیوں کا۔ تو اب امام علی مقام سرکار کا یہ مقام ہے۔ فرمایا وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بچانا چاہتے ہیں۔ تو اتنا حوصلہ کائنات میں کسی اور کا ہے؟ یہ جو دین بچا ہے، امام علی مقام نے پھر اس کو کہا تھا کہ اپنا سینہ کھول، یہ جو قتل کرنے آیا تھا نا، اپنا سینہ کھول۔ اس نے سینہ کھولا نا، فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول نے سچ کہا تھا۔ قربان جاؤں اے رسول معظم، میں آپ کے بتانے پر اور اے حسین تیرے سمجھ جانے پر کتنی راز کی باتیں کی ہوں گی میرے آقا حسین کے ساتھ میرے محبوب نے۔ کتنا حوصلے والا وہ بچہ تھا۔ تو برادران اسلام حوصلہ آپ نے حضرت اسماعیل کا بھی دیکھا کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، میرے رب کا حکم ہے، انہوں نے عرض کی تھی کہ ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان کر دیں جو آپ کا حکم ہوا، کر دیں، میں صبر کروں گا۔ وہ تو تھی ایک لمحے کی بات، حسین میں قربان ہوں تیرے صبر پر، کہ وہ شہادت کی آغاز تھا، یہ انتہا ہے۔ سرکار نے بتا دیا بیٹا حسین تو ایسے ایسے قتل ہوگا، تیرے قاتل کا نام فلاں ہوگا، اس قاتل کے سینے پہ برس کے داغ ہوں گے، یہ اس کا نام ہوگا، یہ اس کی نشانی ہوگی۔ برادران اسلام امام حسین پاک نے فرمایا سن، میرا گلا کاٹنے سے پہلے مجھے ذرا اپنی چھاتی تو دکھا۔ چھاتی دکھائی، برس کے داغ دیکھے، فرمایا میرے رسول نے سچ کہا تھا، پڑے ہیں قتل ہونے والے ہیں، میرے محبوب کی صداقت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میرے محبوب کی صداقت کے نعرے لگانا، یہ ہے روشنی کا کردار، یہ ہے نور کا کردار، یہ ہے سویرے کا کردار۔ اور میرے محبوب کریم یزید کو بھی کہا تھا نا سیدہ کائنات سیدہ زینب نے اور حضرت امام زین العابدین نے کہ تیرے باپ نے اور تو نے میرے بابا اور میرے نانا کے ہدایات سے، ان کے فرامین سے ہدایت نہیں پائی؟ اس نے کہا نہیں پائی، نہ میں نے نہ میرے باپ نے۔ برادران اسلام ان کے باپ کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ تو خود کہہ رہا ہے نا کہ نہیں ہدایت پائی نہ میں نے نہ میرے باپ نے۔ تو برادران اسلام گویا کہ وہ میرے محبوب کے ہدایت کا انکار کر رہا ہے۔ جو میرے محبوب کی ہدایت کا انکار کرے وہ مسلمان ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ تھا کہ وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے رسول نے سچ کہا تھا۔ تو برادران اسلام آخری وقت میں بھی کہ جب گلا کٹ رہا ہو، یہ کہنا کہ میرا رسول سچا ہے، میرا رسول سچا ہے، میرا رسول سچا ہے، اس کو کہتے ہیں روشنیوں کا کردار، یہ نور کا کردار ہے۔ اور جو رسول کو جھٹلانے والا ہو وہ تاریکیوں کا کردار ہے۔ تو برادران اسلام آخری بات یہ ہے کہ امام علی مقام سجدے میں تھے جب ان کو گرایا گیا گلا کاٹنے کے لیے۔ تو یہ سجدہ کیوں تھا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کے اور میرے آقا دنیا میں آئے تھے تب بھی سجدے میں تھے۔ سرکار کی جب ولادت ہوئی ہمارے نبی مکرم کی تو کس حالت میں تھے؟ سجدے میں تھے۔ اور جب امام حسین پاک گئے تو تب کس حالت میں تھے؟ اور آپ کو یہ بات تو پتہ ہے نا کہ کربلا میں حسین پاک نہیں مصطفیٰ کریم تھے۔ بظاہر تو امام حسین ہی تھے لیکن حقیقت میں کون تھا؟ میرے رسول پاک تھے۔ یہ شہادت امام حسین کی شہادت نہیں تھی، یہ شہادت رسول پاک کی شہادت تھی، کیونکہ میرے محبوب کی سیرت میں شہادت کا باب نامکمل تھا۔
میرے محبوب شہید تو نہیں نہ ہوئے تھے اس انداز میں، یہ جو ظاہری شہادت ہے وہ تو نہیں ملی تھی، تو یہ ضروری تھی میرے محبوب کی زندگی کے لیے تاکہ شہادت کا فیض جس کو ملے صدقہ مصطفیٰ ملے، تو شہادت تھی نہیں تو اب کیسے دینی تھی؟ فرمایا محبوب تیرے بیٹے کو قتل کرواؤں گا، اس کو شہید کروا کے تمہیں شہادت عطا کروں گا۔ تو یہ کربلا کی شہادت حقیقت میں شہادت مصطفیٰ تھی۔ تو اس لیے مجھے کہنا یہ ہے میں نے کہ سجدے میں کربلا میں امام حسین نہیں میرے مصطفیٰ سجدے میں تھے، تو پتہ چلا کہ میرے محبوب جب آتے ہیں تو سجدے میں، جب جاتے ہیں تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو محمدی اور حسینی ہوتے ہیں وہ سجدے والے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ سجدے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے برادران اسلام یہ جو نماز ہے یہ کربلا کا آخری پیغام ہے، یہ اس پہ آپ یوں سمجھے کہ اس سارے پروگرام کی انتہا جو ہے وہ نماز ہے، اور حلال حرام سے وہ پروگرام شروع ہوا۔ یزید کہتا تھا کہ بہن بھی جائز ہے، یزید کہتا تھا پھوپھی بھی جائز ہے، یزید کہتا تھا چاچی بھی جائز ہے، یزید کہتا تھا شراب بھی جائز ہے، یزید ایسی چیزیں کہتا تھا۔ امام علی مقام نے وہاں سے شروع کیا، فرمایا جس کے زبان پر حلال حرام، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا ہو، حسین کبھی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یہاں سے شروع ہوا تھا اور سجدے پہ جا کے بات ختم ہوئی، کیونکہ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے برادران اسلام ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم حسینی، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم حقیقت میں محمدی ہیں۔ اللہ نے ہمیں حسینی اور محمدی بنایا۔ اس لیے برادران اسلام جن کی زندگیوں میں غفلت ہے وہ اٹھیں، اس غفلت سے نکلیں اور آئیں میرے آقا حسین کی محبت میں ہم اپنے رب کو سجدہ کریں۔ محبت ان کی ہے، سجدہ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی سجدہ ایسا نہیں ہے جس پہ میں اور آپ مان کر سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے سجدے ایسے ہیں جس میں دنیا کا خیال نہ ہو؟ ہماری نمازیں ایسی ہیں جس میں دنیا کا خیال نہ ہو؟ ہمارے روزے ایسے ہیں جس میں لوگوں کی غیبت نہ ہو؟ ہمارے روزے ایسے ہیں جس میں آنکھوں میں حیا کی، بے حیائی کی دولت نہ ہو؟ سارا کچھ ہے۔ آنکھیں ہماری بے حیا ہوتی ہیں روزہ رکھ کے، ہماری زبانیں غیبت میں مصروف ہوتی ہیں، وہ روزہ قبول ہے؟ نہیں قبول۔ پھر مان ہے اس روزے پہ؟ ہماری عبادتوں میں، ہمارے سجدوں میں، قیام میں، رکوع میں خیالات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ وہ عبادت وہ نہیں ہے کہ جس میں کمال ہو اور اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کریں کہ یا اللہ یہ بغیر ملاوٹ کے نماز ہے تو قبول کر لے۔ ملاوٹ والی تو ہم قبول نہیں چیز کرتے تو رب کیسے کرے؟ تو برادران اسلام مان نہیں ہے مگر پڑھتے ہیں نماز، مان نہیں ہے مگر روزہ رکھتے ہیں، مان نہیں ہے سجدہ کرتے ہیں، مان ہے تو اس گھر کی محبت پہ ہے کہ یا اللہ اگر یہ محبت ہے تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے بھی قبول کر لے، ہمارے ٹوٹی پھوٹی عبادت اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اور مان ہے تو اس بات پہ، نمازوں پہ، روزوں پہ نہیں، سارا کچھ کرنا بھی ضروری ہے، کرتے بھی ہیں، مگر مان ایک ہی بات کا ہے کہ ہم وہاں پر اگر بچیں گے تو اس عبادت کی وجہ سے نہیں، بچیں گے تو سیدہ زہرا کے بچانے سے بچیں گے۔ دعا ہے کہ رب ہمیں اس گھر کی محبت نصیب فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ۔